بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین جمعیت آل سنت بالخصوص مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت فیوزہم، ان کی یہ کوشش ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں مماتی ٹولہ اور علماء دیوبند کے درمیان میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کی جائے۔ یہ بڑی اچھی سوچ ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ تاہم یاد رکھنا، ہمارے یہ اکابرین جمعیت آل سنت بہت سادے، سچے اور مخلص لوگ ہیں، جبکہ مماتی ٹولہ انتہائی عیار، چلاک، شاطر اور مفاد پرست ہے۔ اس انداز میں اس وقت یہ صلح اور اتفاق اور اتحاد قائم ہو گئی، اس میں مماتیوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ اس طرح کے خضر یات نے شور شرابہ کر کے مناظرہ سے جان بچا کے فتح کے جشن منا لیے ہیں۔ اب وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ مناظرہ نہ ہو، کیونکہ جس دن عملی مناظرہ ہو گیا تو خضر یات کی چیلنج بازی اور اس کی علمیت کا وہ آخری دن ہوگا۔ تو یہ والی صلح اور اتفاق مماتیوں کے حق میں جا رہی ہے۔ ماضی گواہ ہے کہ مماتی ٹولہ ہمیشہ ضدی اور ہر درم واقع ہوا ہے۔ یہ موقع پہ صلح کر لیتے ہیں، بعد میں پھر وہی حالات ان کی زبان درازی اور فتوی بازی اور چینل بازی کی وجہ سے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اکابرین کی خدمت میں یہ عرض کریں گے، اگر آپ اتفاق اور اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہماری سوچ کے مطابق اس کا طریقہ کار پہلا یہ ہے کہ آپ فریقین کی زبان بندی کر دیں اور ایک فیصلہ کن مناظرہ اپنی زیر نگرانی کروا دیں۔ زمان، مکان اور موضوع کی تعیین کر لیں۔ مولانا خضر یاد صاحب اور مناظر اسلام مولانا عبداللہ عابد ورائی صاحب کا مناظرہ کروا لیں۔ پہلے مناظرہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر باقی تمام مسائل پہ مناظرہ کروا لیں، تاکہ روز روز یہ مناظرین کے مناظرہ کا شوق بھی ختم ہو جائے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ اس مناظرہ کے بعد پھر فریقین کی زبان بندی کر دی جائے۔ اگر آپ مناظرہ نہیں کروانا چاہتے، اتفاق اور اتحاد ہی کرنا چاہتے ہیں مناظرہ کے بغیر، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہی طریقہ اپنائیں جو اکابرین اشاعت اور اکابرین علماء دیوبند نے اپنایا تھا۔ 22 جون 1962 میں معتمم دارالعلوم دیوبند نے جس تحریر پر اکابرین اشاعت سے بلکہ فریقین سے دستخط لیے تھے، اسی تحریر پر خضر یاد صاحب کو بلا کے، باقی حضرات کو بلا کے دستخط لے لیے جائیں۔ مولانا اشرف علی صاحب قاضی صاحب کے دست بازو ہیں، وہ مماتی ٹولہ کو تیار کریں، اس تحریر پر دستخط کر لیں جس تحریر پر امیر اشاعت اول قاضی نور محمد اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جن حضرات نے ان تحریر پہ دستخط کیا ان کے ماننے والے آج تک پر امن واقع ہوئے ہیں، اور جنہوں نے دستخط نہیں کیا وہ آج تک زبان دراز اور چیلنج باز واقع ہوئے ہیں۔ اور ماضی میں اس کی ایک اور مثال بھی ہے۔ جامعہ عربیہ ارشاد القرآن حضروں کے مولانا شیخ الحدیث عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، جو خضر یاد صاحب کے استاد بھی ہیں، انہوں نے 21 اگست 2005 میں 62 والے فیصلے پر 84 ارشاد توحید و سنت کے علماء کے دستخط لے لیے، جن میں مدارس کے معتمدین، مشائخ، شیوخ، اساتذہ موجود ہیں۔ تو ان میں چند محمد صاحب بھی موجود ہیں جو ارشاد کے ریٹائر مناظر ہیں، خضر یاد کے استاد ہیں، انہوں نے بھی دستخط کیا۔ تو کافی حد تک امن کی فضا قائم ہو چکی ہے اس حلقے میں۔ تو لہٰذا 62 کی تحریر پر خضر یاد سے دستخط دیے جائیں، ان کے استادوں نے بھی کیے ہیں اور اکابرین ارشاد و توحید السنہ نے بھی کیے ہیں، تو خضر یاد بھی اس تحریر پہ دستخط کر لیں، امن کی فضا قائم ہو جائے گی۔ ایک اور آپشن بھی موجود ہے، آپ اس طرح کریں، عرض خدمت ہے انتہائی ادب کے ساتھ، یہ چھوٹے چھوٹے مناظرین تمام کو اٹھا کے باہر پھینکیں، شیخ القرآن مولانا طیب پنپیری صاحب کو بلائے اور اس طرف سے بڑے حضرات بیٹھیں، ایک متفقہ تحریر لکھ لیں، اس تحریر کے اوپر کڑی قسم کی شرائط بھی لکھی جائیں اور اس پہ دستخط کر کے پھر اپنے اپنے اکابرین، اپنے اپنی جماعت کے کارکنوں کو اور ذمہ داروں کو اس کا پابند بنائیں۔ آج کے بعد کوئی کسی کو چیلنج نہیں دے گا، مناظرہ نہیں کرے گا، زبان درازی نہیں کرے گا، ان مسائل میں گفتگو نہیں کرے گا۔ مگر گفتگو کرے گا تو زبان درازی اور گھٹیا اور بد اخلاقی والا انداز نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کیا جائے تو پھر بھی انشاءاللہ العزیز امن کی فضا قائم ہو جائے گی۔ جو انداز آپ نے اپنایا ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، موسمی ہے، مماتیوں کو فائدہ ہے۔ مماتیوں کی زبانیں بند ہونے والی نہیں ہیں، ان کے دماغوں میں پھوسا بھرا ہوا ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا مماتی اپنے منہ میں 13 بالش کی زبان رکھتا ہے،
تو لہٰذا مہربانی کر کے اس طرح کریں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے پھر یاد رکھیں الحمدللہ میں آپ میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوں، کسی کا مرید نہیں ہوں، علماء دیوبند کی تمام جماعت میں سے کسی جماعت کا عملی کارکن اور ورکر نہیں ہوں کہ کوئی لیڈر میری زبان کو بند کر سکے. میں مماتیوں کو فتنہ سمجھتا ہوں، گمراہ سمجھتا ہوں. آپ نے سابقہ اکابرین علماء دیوبند کے طرز پر چلتے ہوئے اس فتنے کے خلاف خوب کام کروں گا. کیوں؟ زبان میری، عقیدہ میرا، موبائل میرا، میری مرضی، میرا موبائل میرا عقیدہ.